دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے جن کا نام میسرہ تھے۔ اب میسرہ جب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب تجارت کے دوران جو واقعات رونما ہوتے تھے وہ میسرہ آ کر ویسے کے ویسے ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرما دیتے تھے۔ اب وہ سارے واقعات سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، خوش اخلاقی اور خوش مزاجی سے بہت متاثر ہوا کرتے تھے، اور وہ میسرہ کی تمام باتیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت اثر انداز ہوتی تھی۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ نے اپنی ایک کنیزہ کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے لیے مائل ہے یا نہیں ہے۔ اب ذرا وہ مکالمہ جو اس کنیزہ کے درمیان اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوا، ذرا غور سے سنیے۔ وہ کنیزہ کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا چیز ہے جو آپ کو نکاح سے منع کرتی ہے؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیاوی ساز و سامان نہیں رکھتا۔ تو اس پر وہ عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی عورت ایسی پیدا ہو جائے جو صاحب جمال ہو اور صاحب مال بھی ہو اور حسب و نسب میں سب سے عالی ہو، اور وہ نکاح کے اخراجات بھی خود برداشت کر سکتی ہو، تو کیا آپ ایسی عورت کو قبول فرما لیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ تو اس پر اس کنیز نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، وہ عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اگر آپ ارشاد فرمائے تو میں انہیں اس بات کا شوق دلاؤں اور انہیں اس بات پر راضی کروں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، آپ انہیں راضی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد وہ عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائی اور انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے لیے راضی ہے، اور یہ بات سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئی اور اظہار مسرت کیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ اپنے چچاؤں سے کیا، حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب سے کیا۔ جب وہ راضی ہو گئے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے ہمراہ سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لائے اور وہاں پر آپ کا نکاح ہوا۔ اور دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر 12 اوقیہ تھا، اور ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر تھا۔ اور دوستو، نکاح کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے، کئی روز تک مکہ کے پہاڑوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کے عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور وہیں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اب جب پہلی وحی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس وحی سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی، اور وحی نازل ہونے کے بعد جبریل امین دوبارہ آسمان کی طرف چلے گئے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لانے لگے، اور عالم یہ تھا کہ واپسی کے دوران ہر شجر اور پرند آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔ اور دوستو، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تمام حال پہلی وحی نازل ہونے کے بعد سیدہ خدیجہ کو بتایا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی سے مدہوش ہو گئی، اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس ساری صورتحال کی تائید و تقویت کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، تو ورقہ بن نوفل نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری بات کھول کر ارشاد فرمائی جو بھی ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو ورقہ بن نوفل نے ساری بات سننے کے بعد یہ کہا، یہ وہ ناموس ہے جو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ نبی ہے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بشارت دی تھی۔ اب یہ سارے معاملے کے بعد سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے منصب پر فائز ہے، چنانچہ وہ بلا جھجک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی، اور وہ پہلی خاتون ہوئی جنہوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ اور دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تقریباً 25 سال تک زندہ رہی، اور اس 25 سال کے عرصے میں انہوں نے ہر قدم پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کی، ان کا ساتھ دیا، ان کی ہمت باندھی۔ اور دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی انہی تمام خصوصیات کی وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور دوستو، جب 7 ہجری کو مشرکین قریش نے بنو ہاشم کو 3 سال تک شعیب ابی طالب نے محصور کیا، تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابتدا سے لے کر آخر تک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ہر مشکل، ہر مصیبت انہوں نے ایک ساتھ، اور جب 10 ہجری کو وہ محاصرہ ختم ہوا تو اس کے بعد سیدہ خدیجہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی، اور ان کے علاج کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح سے کوشش کی، لیکن 11 رمضان المبارک کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے خالق کی حقیقت